السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور سمر گوندل ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ہے شوگر، جسے ہم ذیابیطس بھی کہتے ہیں، ڈائبٹیز بھی ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی بیماری کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں پاکستان اس وقت تیسرے نمبر میں پہنچ چکا ہے کہ جہاں شوگر کے مریض بہت زیادہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ چائنا کو دیکھتے ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ ہندوستان کو دیکھتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہم پاکستان میں۔ تقریباً 17% لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے یعنی کہ شوگر کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی ریشو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا شوگر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا، اور پھر ہم اسے کنٹرول کسی حد تک، میں یہ کہتا ہوں کہ اسے ٹھیک تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی حد تک اسے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، شوگر کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ٹائپ 1 اور ایک ہے ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 کسے کہتے ہیں؟ ٹائپ 1 ہوتا ہے جسے ہم نارملی جینیٹک طور پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جینیٹکس میں ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ میں آتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قدرتی طور پہ جو ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک امیون سسٹم بنایا ہے، ہمارے سیلف ڈیفنس سسٹم بنایا ہے، وہ ایسے کرتا ہے کہ ہمارے لبلبا یعنی کہ پینکریاز کے اندر جو بیٹا سیلز ہیں جو انسولین بناتے ہیں وہ انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسولین بنتی ہی نہیں، اور پھر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ موسٹلی کیسز میں یہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ وائرسز بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم بن جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 17% لوگ پاکستان میں جس کے مریض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، ٹائپ 2 ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی ڈائبٹیز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی انسولین بنتا نہیں، انسولین بنتا ہے لیکن آپ کی باڈی اسے افیکٹولی یوز نہیں کر پاتی۔ یہ ہے جی ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ جب افیکٹولی یوز نہیں کرتی، انسولین ہے کیا؟ انسولین آپ سمجھیں کہ ایک طرح کی چابی ہے، جو آپ کا جو بلڈ گلوکوز ہے وہ سیل کے اندر بغیر انسولین کے جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چابی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ چابی نہیں ہوگی تو وہ جو گلوکوز ہے آپ کے سیل میں نہیں جائے گا، اور آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ آہستہ 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 انکریز کرنا شروع کر دے گا۔ اچھا، جو یہ ٹاپک تھا، دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ کہیں آپ شوگر کے مریض تو نہیں بن رہے؟ کیا آپ کو پتہ بھی ہے یا نہیں؟ تو کچھ میں آپ کو نا اس کی اہم نشانیاں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہمیں سٹارٹنگ فیز میں پتہ لگ جائے گا، تو ہم شوگر کے مریض کبھی نہیں بنیں گے۔ اچھا، سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ جو آتی ہے وہ آ جاتی ہے بھوک اور تھکاوٹ۔ اب بھوک اور تھکاوٹ کا سمٹم کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، روٹی کھائیں، گوشت کھائیں، جو بھی ہے، ہماری باڈی کا ایک سسٹم ہے جو اسے معدے میں اسے توڑتا ہے، معدے اور آنتوں میں وہ چیز ٹوٹتی ہے، بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور بالکل چھوٹے پارٹیکلز میں آ جاتی ہے۔ جسے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، جو سب سے بیسک ہے جو ہماری باڈی میں جو جذب ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوکوز، یعنی کہ وہ گلوکوز کا مالیکیول ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسولین کم ہوتی ہے یا ریزسٹنٹ ہوتی ہے تو انسولین نہیں ہوگی۔ جب انسولین نہیں ہوگی تو وہ جو بلڈ گلوکوز ہے وہ آپ کے سیل میں، خلیوں میں جا ہی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو بلڈ لیول تو انکریز ہوتا جائے گا، لیکن جب سیلز کو خوراک نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ سیلز کو جب خوراک نہیں ملے گی، ایک تو آپ کو نہایت تھکاوٹ ہوگی اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بہت بھوک لگے گی۔ لیکن بھوک بھی لگے گی، آپ کھائیں گے بھی، لیکن نہ آپ کی بھوک دور ہوگی نہ آپ کی تھکاوٹ جائے گی۔ تو یہ اس کی پہلی 2 وجوہات ہیں۔ اگلے نمبر پہ آ جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا اور پیاس لگنا۔ یہ اس کا بہت بڑا سمٹم ہے۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈائبٹیز کا کوئی پیشنٹ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان بیچاروں کو رات کو 2 3 دفعہ 4 دفعہ اٹھ کے واش روم جانا پڑتا ہے۔ ایک عام نارمل ہیلدی آدمی ہے وہ 4 سے 7 دفعہ چھوٹے پیشاب کے لیے، یورینیشن کے لیے واش روم جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے زیادہ دفعہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ وہ کیا ہے؟ چلیں میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو بلڈ ہمارے اندر ہے، بلڈ کے اندر ایک شوگر لیول ہے، ہائی ہے، ہمارے خون کو صاف کون کرتے ہیں؟ ہمارے گردے صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ بلڈ جب ہماری کڈنیز اسے واش آؤٹ کر رہے ہیں، بلڈ کو ہمارے جو فلٹر کر رہی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ میں آلریڈی بہت زیادہ گلوکوز ہوتی ہے۔ اگر آپ ہیلدی ہیں تو جو آپ کے جو چھوٹا پیشاب ہے اس کے اندر کوئی اگر شوگر کے کوئی گلوکوز کا مالیکیول آ رہا ہے تو آپ کی کڈنیز اسے فلٹر کر کے دوبارہ پھر ڈال دیتی ہیں آپ کے خون میں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے بلڈ میں ایک ہائی لیول آف گلوکوز ہے جو فلٹر ہو کے نکل بھی رہی ہے، وہ واپس آپ کی کڈنیز اسے پش اپ نہیں کر پا رہی بلڈ میں، تو وہ جو شوگر کے مالیکیولز ہیں وہ گلوکوز کے مالیکیولز آپ کی کڈنیز میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اچھا، انہیں واش آؤٹ کرنے کے لیے کڈنیز پیچھے سے پانی اور لیتی ہیں کہ یہ صاف ہو سکیں، لیکن وہ جو شوگر ہے واپس تو جا نہیں سکتی، تو آپ کی کڈنیز بار بار جب پانی لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یورینیشن کے فارم میں پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو پھر پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بار بار آپ کو رات کو ایک رات میں کئی دفعہ یورینیشن کے لیے جانا پڑتا ہے. اچھا، تیسری جو اس کی اہم نشانی ہے وہ کیا؟ تیسری اہم نشانی یہ ہے کہ اس پانی کی کمی کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائی اور ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سم ٹائم آپ صبح اٹھیں گے، آپ اپنے ہونٹوں کے ارد گرد دیکھیں گے، چہرے پہ دیکھیں گے، سکن پہ آپ یہاں دیکھیں گے یہ آپ کو ریشز ہیں. کیوں؟ وہ پانی کی کمی کی وجہ سے. چوتھی جو وجہ آ جاتی ہے، نہایت امپورٹنٹ وجہ آ جاتی ہے، وہ ہے کہ دھندلا نظر آنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب باڈی میں آپ کے فلوئڈ کم یا زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کے ریشو پرپورشن تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی آنکھوں کے اندر لینز ہے اس پہ سوزش ہو جاتی ہے. جب لینز پہ سوزش ہو جاتی ہے تو پھر وہ فوکس ہی نہیں کر پاتا، یعنی کہ اس کا فوکس خراب ہو جاتا ہے. جب اس کا فوکس خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی نظر کی کمزوری ہونا، دھندلا نظر آنا آپ کو شروع ہو جائے گا، یعنی کہ نظر کمزور ہو جائے گی. یہ بھی اس کی ایک بہت اہم نشانی ہے، جس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آپ شوگر کی طرف جا رہے ہیں، تو اسے ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگلی چیز آ جاتی ہے، وہ اپنے شوگر پیشنٹس میں بھی آپ نے دیکھا بھی ہو، وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی زخم لگا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا موٹا کٹ لگ گیا، آپ کا بلڈ جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے لیکن وہ رک نہیں رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو پہلے یہ اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کا ہائی بلڈ گلوکوز لیول ہے، ہائی شوگر لیول ہے بلڈ میں، تو کیا صرف آپ کے گردے ہی ڈیمیج ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کی نروز، یعنی کہ آپ کی نسیں تک ڈیمیج ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ فوراً ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں، وہ آپ کی نروز میں میسج کنوے ہوتے ہیں آپ کے دماغ تک، وہ نروز بھی اس سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کی نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو اس کا ایک سمٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. آخری سمٹم جو میں بھی آپ نے کبھی آبزرو کیا ہو، آپ کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا، یا آپ کے گھر میں ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائی کے ساتھ ہوا ہے، وہ سمٹم کیا ہے؟ وہ سمٹم یہ ہے کہ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سردیوں میں ہی آپ سو رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ہیلدی ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں جب پاؤں رضائی کے اندر یا کمبل کے اندر کرتا ہوں تو وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جل رہے ہیں، یا ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل بے جان سے ہو رہے ہیں، آپ انہیں کمبل سے باہر نکال لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک نرو ڈیمیج کی جو شوگر کی وجہ سے ہے، جس سے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ شوگر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب آ جاتا ہے کہ اس کی کنٹرول کا. تو میں نے آپ کو جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ اسے کوئی کنٹرول کرنا، اسے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے لیکن اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر میں یہ ڈیٹیل بتاؤں گا تو یہ ویڈیو تو بہت لینتھی ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، اپنے کاربوہائیڈریٹس کو لمٹ کریں، یعنی کہ کم سے کم کریں. کاربوہائیڈریٹ والی میں آپ کو 3-4 بیسک چیزیں بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کاربوہائیڈریٹس کیا ہے. گندم ہے، چاول ہے، آلو ہے، یہ پیور کاربوہائیڈریٹس ہیں. ٹھیک ہے، انہیں کم کریں. پروٹین والی زیادہ چیزیں لیں. پروٹین کیا ہے؟ گوشت ہے، لوبیا ہے، راجمہ ہے، وہ چیزیں لیں. گرین لیفی ویجیٹیبلز کی طرف ہیں، وہ کون سی ہیں؟ سلاد ہے، پالک ہے، کھیرے ہیں، ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آپ کھائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایبرپٹ ایٹ ونس شوگر لیول ہائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو انرجی دیتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی پیش خدمت میں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اجازت دیں اپنے ہوسٹ سمر کو. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.